کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا بھی دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے اور اس کی انکوائری بھی کرائی جا رہی ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ سب کو یہ آگاہ بھی دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح صرف الزام لگائے جاتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن یا جتنے بھی ظاہر مخالفین ہیں، اور وہ صرف الزام ہی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہوتی. آج بھی جو ہیلتھ سیکٹر ہے سندھ گورنمنٹ کا، خاص طور پر اگر آپ کووڈ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری منسٹر عذرا پیچو صاحبہ نے اس پہ دن رات کام کیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں، وہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں، دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں پورے سندھ میں. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جو فنڈز ہم نے رکھے گئے تھے ان کو پراپر یوٹیلائز کیا گیا ہے یہاں پہ. باقی الزام اب ان سے جب وہاں سے جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ کارکردگی آپ ضرور پوچھا کریں. یہاں تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ، ہمارے چیف منسٹر سندھ نے، منسٹر ہیلتھ نے بہت کام کیا ہے. دیکھیں ہم تو ویسے بھی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کے خلاف جو جد و جہد رہی یا جو بھی سلسلے رہے اس میں تو ساتھ ہے. یہ تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پوری تحریک کو کس طرح ہائی جیک کہہ لیں، سبوتاج کہہ لیں یا کیا کر دیا گیا. جو ویژن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جو ان کی تجاویز تھیں، جن پر عمل کر کر پی ڈی ایم کامیاب ہو رہی تھی، جو انہوں نے کہا اے پی سی بلائی، پی ڈی ایم وجود میں آئی، پھر جو ان کی تجاویز تھیں کہ جی بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے اور سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے اور قانونی آئینی طور پر اس حکومت کو ہٹانا ہے، تو اس کی طرف تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے. جہاں بھی بائی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس ایک دفعہ پارٹی جس کا نام اب ایک دفعہ پارٹی رکھ دینا چاہیے کہ ون ٹائم پارٹی، مانگے تانگے کی حکومت، اور پھر ایک دفعہ وہ سب کو معموم بنا کر آ گئی. اور جب آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن میں پورے پاکستان میں ان کے پی ٹی آئی کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے ان کو شکست ملی، ان سیٹوں پر بھی ملی جہاں پہ یہ جو پہلے سیٹیں ان کی رہی ہیں، جن پہ ایک کراچی کی آپ کے سامنے ہے اور ایک نوشہرہ میں جو تھی، تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. پھر بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. اور آج جب ٹاسک فورس کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریف کیا گیا تو اس میں ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 12 افراد ایسے ہیں جو آئے جن کا کووڈ پازیٹو ہوا. یہ پاکستان سے باہر سے لوگ آئے ہیں جن کا جب ایئرپورٹ پر ٹیسٹ کیا گیا ان کا رزلٹ آیا تو 12 افراد ایسے تھے جو کہ کووڈ پازیٹو تھے. تو یہ جو بار بار سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے، یہ اس پوائنٹ آف ویو کو ونڈیکیٹ کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی موومنٹ کو ریگولیٹ نہیں کیا تو انفارچونیٹلی یہ عید کی چھٹیوں کے حوالے سے جو لوگ پورے ملک میں گھومیں گے پھریں گے اس میں یہ وائرس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. ایک صرف میں لائن ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کے اعداد و شمار آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان بھر کی ٹیسٹنگ کے، پنجاب کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں 40% زیادہ ٹیسٹ ہوئے پچھلے 24 گھنٹے میں. یہ ہے پرفارمنس سندھ گورنمنٹ کی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی. یہ ہے ان وسائل کا استعمال کہ آج بھی کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، کام کون کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں کوئی آپ کو انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال نظر نہیں آئے گا. اسی کرونا کے مشکل حالات میں اس ایک سال کے اندر سندھ گورنمنٹ نے کراچی شہر میں نیپا کے مقام پر سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اسٹیبلش کیا. اور آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ اس فیسلٹی کو کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کی سب سے بڑی ویکسینیشن فیسلٹی کراچی شہر میں موجود ہے. سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا نا اس ویکسینیشن فیسلٹی کو. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں بغض پیپلز پارٹی میں بھول جاتے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کرتے. میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں یہ جناح اسپتال اور این آئی سی وی ڈی کے خلاف بھی بہت کچھ کہتے تھے،
جب ان کے اوپر برا وقت آیا اور جیل کاٹنے کا پروسیس ان کا سٹارٹ ہوا، قید ہوئے وہ، تو ان رائٹنگ لکھ کے دیا انہوں نے کہ میرا علاج NICVD میں کراؤ، لکھ کے دیا، اور یہ کہا کہ میرا ماضی میں علاج بھی NICVD میں ہوا۔ اس کے بعد کئی راتیں انہوں نے جناح اسپتال میں کاٹی۔ تو نیچرلی یہ تمام ہیلتھ کا انفراسٹرکچر جو ہم نے امپروو کیا تھا، تبھی تو اتنا بڑا آدمی جو ہے اپوزیشن لیڈر سندھ، اتنے پیسے والے ماشاءاللہ زمیندار، جدی پشتی کے زمیندار، وہ ان اسپتالوں میں آ کے علاج کرا رہے ہیں۔ تو یہ ونڈیکیشن ہے سندھ۔ سینٹ میں بھی کامیابی ملی، وہ جو اس پرائم منسٹر کا اپنا ہاؤس ہے، قومی اسمبلی ہے، وہاں پر بھی PDM کے امیدوار جو تھے گیلانی صاحب، ان کو کامیابی ہوئی، اور حکومت کے جو امیدوار تھے وہ ناکام ہوئے۔ تو یہ کس سمت میں ہم بڑھ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس جو ہے، موو جو ہے پرائم منسٹر کے خلاف، وہ اسی سمت پہ ہم جا رہے تھے۔ لیکن یکایک وہ جو 26 مارچ کو مارچ ہونا تھا، اس سے پہلے جو اجلاس کیا گیا اس کو منسلک کر دیا گیا استعفوں سے، اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا گیا، اور پھر بہت ساری آپ کے سامنے چیزیں آئیں۔ تو یہ، لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، جس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا۔ آج معیشت دیکھیں کہاں پہ ہے، جو ان کی پالیسی ہے، کشمیر پر ان کی کنفیوز پالیسی ہے، اور یہ جو PTI IMF کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے، اور قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، فارن پالیسی ہماری کسی کام کی نہیں ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، اور پھر ہر چیز کو متنازع بنانا میں ان کو کمال حاصل ہے کہ جو بھی چیز آئے اس پہ آرڈیننس لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس پر بحث کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے، وہاں پہ کوئی پرنٹنگ مشین لگائی ہوئی ہے جہاں سے یہ آرڈیننس نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی احتیاط ہمیں برتنی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، ان کے لیے پروگرام ہے، فلینتھروپسٹ بھی کام کر رہے ہیں، جو مختلف ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کے لیے ضرور کہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جائیں۔ وہ جس طرح کی قطاریں لگائی جاتی ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، پھر وہی اندیشہ ہوتا ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر بھی کام ہو رہا ہے، اور آپ نے بڑی ویلڈ سوال کیا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو بے نظیر کاروبار سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بینک کے توسط سے، اور ایک بہت ہی جامع پروگرام ہے کہ ان کاروباری حضرات کو جن کا کووڈ کی وجہ سے ظاہر کاروبار بند ہوتا ہے، ان کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کو لون کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں سب کو سپورٹ ملے گی۔ انیشلی طور پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 1.5 بلین مختص کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ نو لمٹ، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو کم کر دیں گے، دیگر اخراجات کم کر دیں گے، لیکن اس مد میں ہم جو جتنے بھی فنڈز چاہیے ہوں گے وہ مہیا کیے جائیں گے۔ تو یہ بات طے ہے، اور اس پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمارے پاس ویکسینیشن موجود ہی نہیں ہوگی، ویکسین ہی نہیں موجود ہوگی، تو یہ کیسے ہم لوگ ویکسینیشن کر سکیں گے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ آج کووڈ کے سلسلے میں ٹاسک فورس کا اجلاس تھا چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں، جس میں جو ٹاسک فورس کے تمام ممبران اس میں شامل تھے، اور سب سے پہلے تو جو ہمارے ہیلتھ سائٹ سے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز اور فرنٹ لائنرز جو ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں، اس تشویشناک صورتحال میں جو کووڈ کی یہ تیسری لہر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں یا دیگر شہروں میں پورے ملک میں اس وقت پازیٹیو کا جو ریشو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے، تو اس صورتحال میں جو کام کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھیں۔ اور جو ایک اہم چیز ہے
جس کو ہم سب نے مد نظر رکھنا ہے کہ احتیاط کرنی ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، احتیاط برتنی ہے، خاص طور پر عید کے جو اجتماعات ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے آج جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا پھر سینیٹر، ایم این اے، ایم پی ایز، ان سب سے بھی کہا ہے کہ جو جہاں ہے وہ وہیں رہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کراچی میں ہیں تو اپنے علاقوں میں جائیں، اگر اپنے علاقوں میں ہیں تو وہ کراچی آئیں یا دوسرے شہروں میں جائیں، وہیں رہیں اور لوگوں سے بھی کم ملیں تاکہ اجتماعات نہ ہوں اور سب لوگ اس سے کو دیکھ کر احتیاط برتیں۔ اور ہم نے یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں جو ویکسینیشن کا شروع کیا ہے اس کو اور مزید بھی اس کا ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ اس وقت 25,000 کی کیپیسٹی ہے، تو دوسرا حال فوری طور پر شروع ہو جائے گا جس میں 25,000 کی مزید کیپیسٹی کا، اور اس کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں 1 لاکھ پر پہنچایا جائے گا کہ ڈیلی وہاں پہ 1 لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے جو دیگر بڑی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں کی جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں بھی اس فیسلٹی کو مزید بڑھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کر سکیں۔ اور میں آپ کے توسط سے ویسے بھی آفیشلی بھی کہا ہوا ہے، لیکن کافی جگہوں سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے یہ فرنٹ لائنر ہیں، خاص طور پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی ویکسین نہیں کروا رہے، تو ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ تو ضرور زیادہ جو یہ سختیاں کہہ لیں یا انتظامات کہہ لیں، آپ سب کو بچانے کے لیے جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ لاسٹ عید کے بعد ایک دم ہائیک آ گئی تھی اور زیادہ پازیٹیو ریشو آیا تھا، ہاسپٹلز پر بھی بہت زیادہ برڈن اور پریشر آیا تھا، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اس وقت تک تو سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں یا ہیلتھ فیسلٹیز جو ہم نے بڑھائی ہیں، تو اس وقت تو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف صوبوں میں جس طرح یہ پریشر زیادہ آیا ہاسپٹلز پر، تو وہاں پہ وینٹیلیٹر بھی کم پڑ گئے تھے، تو یہ سچویشن یہاں بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، تو ہم سب کو اس سے بچنا ہے اور اسی لیے یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی ہے۔ اسی پہ ایک عرض کر دوں کہ آپ کے توسط سے چیئرمین نیب سے یہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کی انکوائری کریں کہ آیا یہ لیٹر جو ہے ان کے علم میں لائے بغیر نکالا گیا ہے یا وہ ان کو اس بات کی علم تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ چیئرمین نیب کو اس لیٹر کے بارے میں بریف نہیں کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ بالکل انلیگل اور غیر آئینی طور پر ہے اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس بات دیکھیں، یہ جو کنفیوز پالیسیز ہوتی ہیں اسی وجہ سے بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں۔ چیف منسٹر سندھ نے بہت پہلے ہی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ٹرانسپورٹ، پھر ظاہر ہے اس میں ٹرین سروس اور دیگر چیزیں بند کی جائیں کہ جو جہاں ہے وہیں رہے گا تو اس کا پھیلاؤ رکے گا، یہ جو وبا ہے۔ اور یہ سی ایم صاحب بار بار کہہ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف پروونسز نے تو پابندی لگا دی ہے، لیکن اگر صرف روڈ پہ جو ٹرانسپورٹ ہے، بسز یا دیگر چیزوں کو تو روکا جا رہا ہے، ٹرین سروس چل رہی ہے، ایئر سروس چل رہی ہے، تو اس پر وہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہم جو چیز چاہتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے جو ٹاسک فورس میں جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے کہا ہے، یا پوری دنیا کے ڈاکٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس احتیاط برتنی چاہیے، لیکن یہ جو کنفیوز میسج کہہ لیں یا کنفیوز یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے ہم مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکتے اس وبا کو روکنے میں جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی جو فری ٹیسٹنگ سروس ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ جس شخص کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ فوری طور پر جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس سے رجوع کرے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور ٹیسٹ کا رزلٹ آنے کے بعد وہ فردر احتیاط
کر سکے. تو ہمیں ویکسینیشن کو اور ٹیسٹنگ دونوں کو یقینی بنانا ہے, اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کام بہت ہی متحرک انداز سے کر رہی ہے. جس شخص کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی ہیلپ لائن سے رجوع کرے تاکہ فوری طور پر اس کا مفت ٹیسٹ ہو سکے, اور جو لوگ ویکسین کے ایلیجبل ہیں وہ جائیں اور ویکسینیٹ کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبرز ہمارے ویکسینیشن کے ہو سکیں. یہ مرزا وہاب صاحب اس پہ کمنٹس کریں گے. جی, یہ خط سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے سب کے نالج میں آیا تھا. اس کے بعد اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ کمپلیٹلی کنفائنڈ ہے کرپٹ پریکٹسز کے اوپر, جہاں پر سرکار کو نقصان پہنچے. نوکریاں, ٹرانسفر پوسٹنگ یہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یہ بالکل ہی غیر قانونی خط نیب کی جانب سے لکھا گیا ہے, وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا. اور سندھ گورنمنٹ اس کو بھرپور طریقے سے اس چیز کی مذمت بھی کرتی ہے, اور ہمارا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی افسر نے نیب کے نیچے لیول پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس خط کو لکھا ہے. اور ابھی فی الحال چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں, چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اپنا ان میں کا بھی حقیقت نہ ہے. ایکشن تاں جے ساموں موجود ہے. FIR بھی تھی, گرفتاریوں بھی تھیوں. SHO کے سسپینڈ کयो वियो, मुख्तियार कार کے سسپینڈ کयो वियो, AC کے हटायो वियो, ऐं अञा वधीक उन ते कार्रवाई थींदी. मां इहो बि तव्हांखे यकीन थो ॾियारायां त जेके असांजा हिते मुक़ामी माण्हू आहिनि, जेके असांजियूं वसंदियूं आहिनि, उन्हनि खे मुकमल तौर ते तहफ़ुज़ ॾींदासीं. चेयरमैन साहब सख़्त हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि ऐं चीफ मिनिस्टर साहब बि हेठि सभिनि खे चई छॾियो आहे. ऐं उन्हनि सां गॾु कंहिंसां नाइंसाफ़ी न थींदी, ज़्यादती न थींदी. ऐं असांजा जेके मुक़ामी माण्हू आहिनि, ॿियो असांजा जेके उतां जा नुमाइंदा आहिनि, MNA जाम अब्दुल करीम साहब आहे, साजिद जोखियो साहब आहे, सलीम बलोच साहब आहे, या असांजा हकीम बलोच साहब आहिनि, राजा रज़ाक साहब वारा आहिनि, इहे सभु उन्हनि सां गॾु आहिनि. ऐं ईअं थी नथो सघे त असांजा जेके लोकल ऐं मुक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि सां कोई ज़्यादती करे. वो जो आपने लोगों की बेहतरी के लिए जो प्रोग्राम है उस पर हम काम कर भी रहे हैं और काम वैसे हो भी रहा है. उस पर शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह कोर्ट्स ने इजाज़त दी और फिर जब उन्हें इजाज़त दी गई थी बाहर जाने की तो FIA को उन्हें नहीं रोकना चाहिए था, और जो कोर्ट के अहकामात हैं उन पर उन्हें अमल करना चाहिए था. आप कुछ कह रहे थे, कुछ रह गए थे बात. उन्हें इलाही मां तव्हां सां वज़ाहत कई त कंहिंखे बि कंहिंसां ज़्यादती करणु न ॾिनी. रिपोर्ट कुझु अची वई आहे इब्तिदाई तौर ते, पर मुफ़सिल रिपोर्ट अञा अचणी आहे, जंहिंमें जेको रोड ते जेको ॾचो थियो हुयो उहो इहे ज़मीन सरकारी ज़मीन आहे, जेका रोड वारी ज़मीन आहे. ऐं पर जेके ॻोठ आहिनि उते मुक़ररु, उन में कंहिंखे बि इहा इजाज़त न ॾिबी त उहे ॻोठाणनि खे उतां लॾाइनि. या देखें, एक तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर कोई इस तरह की बात होती और कोई शेल्टर बिलावल हाउस का बैरिया टाउन को होता तो न ये FIR होती, न गिरफ्तारियां होती, न ये एक्शन होता. तो ये इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, और ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा और इल्ज़ाम तराशियां हैं. आपको फिर दोबारा यकीन दिलाता हूं कि किसी भी जो वहां पे गांव हैं, जो मुकामी बाशिंदे हैं, जो वहां पे रहने वाले हैं, उनसे ज्यादती नहीं होगी. दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं बहरिया की, देखें वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी हैं, बल्कि कुछ वहां पे जो बाउंड्रीज उनकी हैं वो अभी ऑलरेडी मेंशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं. फिर उन्होंने एक हिस्सा नाजिर के हवाले किया हुआ है, वो भी वहां पे मौजूद है. तो बहुत सारी बातें जरूर आती हैं, लेकिन कुछ चीजों में हकीकत इतनी नहीं होती जो सामने खामखा स्पेकुलेशन ज्यादा है. जिनको पहले कह दिया गया था बहुत सौ को वो मिल चुका है, और फिर आज भी CM साहब ने जो लोग भी उसमें काम कर रहे हैं
ان سب کے لیے الاؤنس کا کہہ دیا کہ ان کو الاؤنسز دیے جائیں. دیکھیں اس میں سی ایم صاحب نے بالکل کہا ہے اور ہم اس پہ فارم ہیں کہ اس پہ 1 ارب لگے یا زیادہ لگے ہم اس کو بالکل فنکشنلائز کریں گے, آپریشنلائز کریں گے, لیکن اس میں کافی ایشوز ہیں جن کو ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور جب وہ فیزیبل ہوگا تو اس پر بالکل کام کیا جائے گا. لیکن یہ جو پلانٹ ہم بتا رہے ہیں یہ ایک تو ان پر لاگت بھی کم آ رہی ہے اور مختلف ہاسپٹلز میں ان کو بہت جلد انسٹالیشن بھی ہو جائے گی تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بھی ہے, پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو خود بھی محفوظ رہیں, لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور اس لیے چیف منسٹر صاحب نے سب سے کہا ہے کہ وہ اس کو کنفرم بھی کریں کہ یہ سب لوگوں کو ویکسین ہونی چاہیے. اور پھر فرنٹ لائنر بھی ہیں جس میں ہماری فورسز کے لوگ بھی ہیں, پولیس, رینجرز اور دیگر فورسز کے, پھر ریونیو اسٹاف جو ہے جن کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ان کے. اور آپ پریس کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ویکسینیشن کرا لیں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں اور اس لیے آپ سب کا بھی ہمیں بہت زیادہ احساس ہے. پھر آکسیجن کے لیے جو ایک مد نظر رکھ کر کہ اگر آگے کوئی حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو آکسیجن پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو ہماری ٹریشری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ, جس میں کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ اور کراچی میں تو 2-3 جگہوں پہ اور اسی طرح جام شوروں میں بھی. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو آپ کے ذریعے سب تک پہنچانی تھیں کیونکہ بہت تشویشناک صورتحال ہے اور اس کو ایزی نہ لیا جائے اور اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے. اور عید کی چھٹیوں میں احتیاط برتنی ہے. یہ نہیں کہ عید کی چھٹیاں ہوئیں تو آپ لوگ پبلک گیدرنگ کریں, مختلف جگہوں پہ جائیں. اگر آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں تو سی ویو, دیگر تمام علاقوں میں آپ کو نہیں جانا ہے. وہاں پہ ہم آفیشلی بھی اپنا انتظام کریں گے, انتظامی طور پر بھی, لیکن آپ سے گزارش بھی ہے. اور یہ جو فیصلے ہیں یہ بڑے سخت فیصلے ہوتے ہیں, مشکل فیصلے ہوتے ہیں, یہ ہم دل سے نہیں کرتے, یہ آپ کے لیے کرنا پڑ رہے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں. ہم نماز سے نہیں روک رہے, لیکن جہاں پہ نماز کے اجتماع ہوں وہاں پہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے اور بڑے اجتماعات نہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ سب کی بہتری کے لیے کرنی پڑ رہی ہیں ہمیں اور اسی لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں. جی جی یہ اس وجہ سے کہ عید کے بعد ہمیشہ ٹرینڈ بڑھا ہے. ہم لاسٹ عید جو تھی اس کے بعد بھی بڑھا تھا کہ ہمارے پاس پورے فگرز ہیں, آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے. تو اسی لیے اس عید پر بھی آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بھی ہے, پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو خود بھی محفوظ رہیں, لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور اس لیے چیف منسٹر صاحب نے سب سے کہا ہے کہ وہ اس کو کنفرم بھی کریں کہ یہ سب لوگوں کو ویکسین ہونی چاہیے. اور پھر فرنٹ لائنر بھی ہیں جس میں ہماری فورسز کے لوگ بھی ہیں, پولیس, رینجرز اور دیگر فورسز کے, پھر ریونیو اسٹاف جو ہے جن کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ان کے. اور آپ پریس کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ویکسینیشن کرا لیں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں اور اس لیے آپ سب کا بھی ہمیں بہت زیادہ احساس ہے. پھر آکسیجن کے لیے جو ایک مد نظر رکھ کر کہ اگر آگے کوئی حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو آکسیجن پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو ہماری ٹریشری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ, جس میں کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ اور کراچی میں تو 2-3 جگہوں پہ اور اسی طرح جام شوروں میں بھی. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو آپ کے ذریعے سب تک پہنچانی تھیں
کیونکہ بہت تشویشناک صورتحال ہے اور اس کو ایزی نہ لیا جائے اور اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے. اور عید کی چھٹیوں میں احتیاط برتنی ہے. یہ نہیں کہ عید کی چھٹیاں ہوئیں تو آپ لوگ پبلک گیدرنگ کریں, مختلف جگہوں پہ جائیں. اگر آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں تو سی ویو دیگر تمام علاقوں میں آپ کو نہیں جانا ہے. وہاں پہ ہم آفیشلی بھی اپنا انتظام کریں گے, انتظامی طور پر بھی, لیکن آپ سے گزارش بھی ہے. اور یہ جو فیصلے ہیں یہ بڑے سخت فیصلے ہوتے ہیں, مشکل فیصلے ہوتے ہیں. یہ ہم دل سے نہیں کرتے, یہ آپ کے لیے کرنا پڑ رہے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں. ہم نماز سے نہیں روک رہے, لیکن جہاں پہ نماز کے اجتماع ہوں وہاں پہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے اور بڑے اجتماعات نہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ سب کی بہتری کے لیے کرنی پڑ رہی ہیں ہمیں, اور اسی لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں. جی جی یہ اس وجہ سے کہ عید کے بعد ہمیشہ ٹرینڈ بڑھا ہے. ہم لاسٹ عید جو تھی اس کے بعد بھی بڑھا تھا, کہ ہمارے پاس پورے فگرز ہیں, آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے. تو اسی لیے اس عید پر بھی دیکھیے جی, آپ کی جب ویکسین کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں, ہم نے جب پہلے کہا تھا کہ جی ہمیں ویکسین کی اجازت دی جائے, اس وقت سب سے پہلے تو اس بات پہ ڈیلے آیا کہ ویکسین کی اجازت دیں نہ دیں, لیٹر لکھا نہیں لکھا, یہ ایک لمبا ایک مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ویکسین ایکوائر کریں. تو ہم نے جب ان کمپنیز سے بات کی جو ویکسین مینوفیکچرر ہیں, تو ان کے پاس یہ پرابلم آیا کہ ان کے پاس ظاہر ہے دنیا میں ویکسین اس وقت سب سے جو پریشیس کموڈٹی ہے وہ ویکسین ہے, تو اس پہ وہ ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لیٹر آف انٹینٹ دیں تو ہم آپ کی بکنگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد جب ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کن دنوں میں اویلیبل ہے, سو دیٹ آپ ہمیں اس وقت پیسے دے دیں گے. تو یہ ہم نے اس وقت لیٹر لکھا جو سائیں ناصر شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ ہم نے 1 کروڑ ویکسین کی بکنگ کی تھی. وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جی ہم آپ کے پاس یہ ہمارا انٹینٹ ہے, ہم اتنی لینا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے چائنیز جو ہماری کاؤنسلیٹ ہے یہاں پر اس کو بھی اس کے ساتھ انگیج رکھا. لیکن جو ریٹ ہے اس کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ڈراپ نہیں کرنی ہے, وہ وفاق کا ادارہ ہے, اس نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس ویکسین کی وہ کیا قیمت رکھ رہے ہیں. اب ویکسین کی 2 طرح کی قیمتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے وہ قیمت جو کمرشل مارکیٹ کے لیے ہوتی ہے, ایک وہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے لیے قیمت ہوتی ہے. ہم آج تک ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی میں بھی یہ بیان دیا ہے, باقی جگہوں پر مختلف پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ آپ ہمیں قیمت بتا دیں, خط لکھا ہے کہ آپ ہمیں قیمت بتا دیں سو دیٹ ہم ان کو آرڈر پلیس کریں. پھر ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ قیمت نہیں بتا رہے کسی وجہ سے, یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کوئی ایک اس طرح کی نیگوسیشن میں آپ کو قیمت نہیں پبلک کرنا نہیں ہوتی, تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. ہمارے لیے ان پیسوں سے جس قیمت میں آپ خرید رہے ہیں اس قیمت میں ہمیں جو ہے وہ ویکسین لے کے دے دیں. تو ہم ابھی اس مرحلے میں ہیں. وی ہیو ریکویسٹڈ, آج بھی ٹاسک فورس میں یہ بات ڈسکشن میں آئی تھی, اور آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو منسٹر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ فیصل سلطان صاحب سے وہ بات کریں گے یا اسد عمر صاحب سے بات کریں گے, تو دیکھیں کہ اس میں آگے جا کے کیا. ہمیں وفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ 1 لاکھ پر ڈے کی ویکسینیشن پہ جائیں, یہ وفاق کی طرف سے بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی جب ہم تھوڑا سا اور ان کی سپلائی چین بیٹر ہوگی تو ہمیں وہ اور زیادہ ویکسین دیں گے, تو ہم 1.5 لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں. 1.5 لاکھ سے مراد ہے کہ 1 لاکھ کراچی میں, اور باقی جو ہے 50,000 سندھ کے باقی جو شہر ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, لاڑکانہ ہے, جو بڑے بڑے جہاں پر میس ویکسین سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں, تو یہ اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ 1 لاکھ کی وانس ہمیں سپلائی آئے گی. تو اگر ہم مثال پیسے ان کو دیں گے تو بھی یہ ہوگا کہ سپلائی اینڈ آف دا ڈے وہیں سے آنی ہے, کیونکہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں مل رہی, تو ہم وفاق سے تھرو